اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے میرے حبیب، موسیٰ کی قوم تو اس لیے جہنم میں جا رہی ہے کہ انہوں نے بعد میں تورات کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم دوسری قوم ہے، لیکن امت محمدیہ کے لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن دیا تھا، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بھیجا تھا، پھر آج امت کے کروڑوں انسان جہنم میں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے، وقال الرسول، اللہ کے رسول فرمائیں گے، اے باری تعالیٰ، میری اس قوم میں سے، مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا پڑھنا پڑھانا۔ قرآن نہ مردوں نے پڑھا نہ عورتوں نے پڑھا، دنیا میں قرآن جو ہے تو انہوں نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ، قیامت کے دن لوگ کہیں گے، اے باری تعالیٰ، ہم نے سائنس بھی پڑھی تھی، ہم نے دنیا میں فلسفہ پڑھا تھا، ہم دنیا میں بڑے انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، دنیا کی ساری باتیں ہم جانتے تھے، سمجھتے تھے، دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی سیاست کو، دنیا کے نظام کو، مال کو، دولت کو، ہر چیز کو ہم سمجھتے تھے، لیکن قرآن نہ سنا ہم نے اور نہ سمجھا ہم نے۔ نہ تو قرآن پاک ہم نے سنا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی مجلسوں میں جاتے، مدرسوں میں جاتے، مسجدوں میں جاتے، قرآن سننے کی کوشش کرتے اور کچھ کوشش کر کے قرآن کو یاد کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ہم نے قرآن کو نہ سنا نہ سمجھا، قرآن کا نہ سننا، قرآن کا نہ سمجھنا۔ آج ہم دوزخ میں جل رہے ہیں، باری تعالیٰ کوئی علاج نہیں ہے، ہمارا دوزخ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج ہم دوزخ میں جل رہے ہیں، ہمارے انگار بن رہے ہیں، ہمارے ابال چل رہے ہیں۔ اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے نہ قرآن سنا، نہ قرآن سمجھا، نہ قرآن کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی، قرآن کا اسلام ہم نے نہیں سمجھا، سنی سنائی اسلام باپ دادا کا یاد رکھ لیا، ہم نے قرآن پاک کا اسلام نہیں سمجھا۔ جو اسلام قرآن لے کر آیا تھا، اے رسول پاک لے کر آئے تھے، اس اسلام سے ہم دور جا چکے تھے۔ ہم نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں بنا لی تھی، انہیں کو اسلام سمجھ لیا تھا، حالانکہ اسلام تو صرف قرآن میں اور نبی پاک کے پاس حدیث میں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اسلام ہے نہیں ہے۔ آج اتنا اسلام لوگوں نے اپنے پاس بنا دیا ہے، دین بنا دیا ہے کہ جو نہ اللہ نے بنایا، نہ اس کے رسول نے بتایا، نہ اس کی حدیثوں میں ہے، نہ اس کے قرآن میں ہے، وہ دین وہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے جو تو دین بنا لیا، اسلام بنا لیا، بدعت ایجاد کر دی، خرافات میں پھنس گئے،
نہ ہماری سیاست اسلامی، نہ ہمارا کاروبار اسلامی، نہ ہماری جو مارکیٹ اسلامی، نہ ہمارا نکاح اور طلاق اور سماج معاشرہ بیٹھنا اٹھنا اسلامی۔ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جو ہے ہر آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، افسوس کرے گا، ہائے افسوس، میں آج قیامت کے دن رسول اللہ کے طریقے پر چلتا تو آج رسول کا ساتھی ہوتا، آج رسول کی مجلسوں میں ہوتا۔ اگر دنیا میں تابعداری رسول اللہ کی ہوتی تو آج میں رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوتا۔ آج مجھے جہنم سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ جہنم سے چھڑانے والی دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کا رسول کی تابعداری، ایک قرآن کی تابعداری۔ ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا تھا، اللہ کا رسول بھی چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو اور دوستو، میں نے تجربہ کیا ہے، خاص کر اس لاک ڈاؤن کے درمیان میں لوگ بہت آئے، ان سے بات چیت ہوئی، پورے ہند کے لوگ آئے، ملنے کے لوگ آتے ہیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں اتنے ایک مجلس میں آ کر چلے جاتے ہیں، دوسری مجلس آ جاتی ہے، روزانہ جو ہے۔ ہم نے تجربہ کیا کہ بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس کو بر صغیر کہتے ہیں، اس میں 1% ہی قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، نادرا قرآن۔ مرد و عورت کا جب تناسب نکالا جائے 1% ہی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، 99% قرآن سے جاہل ہیں۔ سمجھے کتنوں نے ہے؟ آئے ہمارے پاس لوگ، ہم نے کہا آپ نے تفسیر بیضاوی پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ عالم آئے، علماء آئے، تفسیر بیضاوی پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے تو کبھی کھول کر تفسیر بیضاوی کو دیکھا؟ جی کھول کر تو نہیں کبھی دیکھا۔ بعد میں جلالین پڑھی ہے، جلالین کو کھول کر کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں، کھول کر نہیں دیکھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم جو مدرسوں سے کتابیں ملتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ مدرسے میں ماریہ مانگوی کتابیں دی جاتی ہیں، پھر واپس ہو جاتی ہیں، اپنے آ کر کوئی کتاب خرید کر پڑھتا نہیں ہے۔ اس وقت اردو دان طبقہ اپنی جموں کشمیر میں جو ہے تقریباً کئی لاکھ ہے، اور اگر ایک کتاب رات کو 100 صفحے کی پڑھیں گی تو کئی لاکھ صفحے کتابوں کے ہو جائیں گے۔ جب پڑھتے نہیں، پڑھنے کا شوق نہیں، ہر چیز کے لیے بیگ ہوگا، تھیلا ہوگا، اس میں رکھی جائے گی، لیکن کتاب نہیں رکھی جائے گی۔ آج سے 50 سال، 70 سال، 80 سال پہلے لوگ اپنے پاس قرآن شریف رکھتے تھے، اپنے پاس لوگ قرآن شریف رکھتے تھے، کتابیں رکھتے تھے، 16 سورہ رکھتے تھے، 5 سورہ رکھتے تھے، اور اس کو جہاں جاتے تھے کھول کر پڑھتے تھے۔ آج تو ختم ہو گئے وہ مسئلہ۔ آج کو پڑھنے پڑھانے کا، میرے بھائیوں اور دوستوں، اب تو صرف ایک دین پھیلانے کا ذریعہ دنیا میں مدرسے رہ گئے ہیں، مدرسے رہ گئے، ان کے ذریعے سے کسی نہ کسی طرح قرآن دنیا میں باقی ہے۔ جب مدرسے ختم ہو جائیں گے قرآن بھی ختم ہو جائے گا، قرآن اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا دے گا، دنیا ساری اندھیرے میں رہ جائے گی، جہالت میں رہ جائے گی، کفر میں رہ جائے گی، بے دینی میں رہ جائے گی، لامذہبیت میں رہ جائے گی، بے شعوری میں رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
یہ مدرسے رہ گئے ہیں کہ جن میں کم سے کم مدرسے کی 4 دیواری کے اندر چند خوش نصیب بچے، خوش نصیب ماں باپ کی اولاد، وہ بچے خوش نصیب نہیں ہیں، سب سے بڑے بد نصیب ہیں جن کو پیسہ دے کر تم انجینئر بناتے ہو، ڈاکٹر بناتے ہو، ٹیوشن دیتے ہو، سفر کرتے ہو، بچوں کو داخلہ کرنا ہے، اب چلنا ہے جو ہے تو گھر، بچوں کے داخلے کا ٹائم ہے، مدرسے میں بچوں کے داخلے کا ٹائم نہیں ہے۔ کبھی اس کا ہم نے سوچا ہے کہ مدرسہ چالو ہو گیا ہے اور ہم اپنا ایک دن کیوں ضائع کریں، اپنے بچے کو جا کر مدرسے میں داخل کرائیں؟ چلو انجینئر بنانا تھا تو کم سے کم 2 گھنٹے مدرسے میں بھیج دیتے، 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے مدرسے میں بھیجتے، باقی 22 گھنٹے ان میں جو ان کو جہنم میں پہنچاؤ، کہیں بھی پہنچاؤ۔ اس کی حس نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کے اندر یہودیوں نے سازش کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس لین میں لگا دیا۔ آج جو ہے تو کتنے پی ایچ ڈی نوکری نہیں مل رہی، کتنی لڑکیاں ان کا دماغ خراب ہو گیا، روزانہ میرے پاس 2-3 کیس آتے ہیں، جس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ لڑکی کا دماغ کیوں خراب ہو گیا بھائی؟ کیا بات ہے جی نوکری نہیں ملی؟ لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روٹھا رہتا ہے، گھر میں بات بھی نہیں کرتا، گھر والوں سے لڑائی کرتا ہے، ماں سے لڑائی کرتا ہے، باپ سے لڑائی کرتا ہے، بیوی سے لڑائی کرتا ہے۔ کیوں نہ بھائی؟ نوکری نہیں ملی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس تعلیم کے لیے ہم نے عشق کیا تھا، دوستی لگائی تھی، زمینیں بیچ کر اس تعلیم کے پیچھے پڑے تھے اور سفر کر کے اس تعلیم کے پیچھے پڑے تھے، آج اس تعلیم کا حشر یہ ہے کہ اس تعلیم والوں کو آج نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، ہر میں بیکار پھر رہے، امریکہ میں بیکار، دبئی میں بیکار، افریقہ میں بیکار، روس میں بیکار، چائنا میں بیکار، ساری دنیا میں بے روزگار اور بیکار، کوئی مزدوری بھی نہیں دے پر بھی نہیں ان کو رکھتا۔ لاکھوں بچوں کو میں جانتا ہوں جو پی ایچ ڈی کر چکے، ہزاروں نہیں لاکھوں کو، دنیا سے تعلق ہے ہمارا، کہ جو پی ایچ ڈی کر چکے اور اوور ایج ہو گئے، ان کے دماغ خراب ہو رہے اور نوکری نہیں مل رہی ان کو۔ پی ایچ ڈی سب سے آخری ڈگری ہوتی ہے جو میں نے کبھی آج سے 50 سال پہلے حاصل کی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دینداری میں رہتے ہوئے بھی آپ دنیا کی تعلیم پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ انجینئر بن سکتے ہیں، لیکن توجہ ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ دین ضروری ہے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم بھی پڑھو، ہم نے پڑھی ہے، لیکن پہلے دین پڑھنا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے، اور دیندار جب ہوگا دنیاوی تعلیم پڑھے گا، اس کی روزی میں اتنی برکت ہوگی، اس کی روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ جتنے پروفیسر تھے وہ برباد ہو گئے، ان کی اولادیں بیکار، روزی سے پریشان، اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت دی تھی، قرآن کی برکت دی تھی، اس کی وجہ سے یہ اتنے مدرسے میں نے بنا لیے، پھر بھی روزی ختم نہیں ہوتی۔ شروعات تو خود اپنے سے کی نا، تب تو دوسرے مسلمانوں نے بھی چندہ دیا، شروعات اپنے سے کی، اس مدرسے کی شروعات میں نے خود اپنے سے کی۔ 40 سیمنٹ کے توڑے جو سب سے پہلے یہاں بھیج دیے جب یہ شروعات اس کی ہونے والی تھی۔
قرآن شریف لا کر دے دیے، قاعدے لا کر دیتا تھا یہاں مرحوم مولانا فاروق کو، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو تب تو یہ مدرسہ آج اس حیات میں پہنچا، پھر تو میرے بغیر کتنی تعمیر بھی ہوگی، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا۔ دنیا سارے ہندوستان کے اندر، پنجاب میں، ہماچل میں، ہریانہ میں، یو پی کے پہاڑی علاقوں میں، وہ مہاراشٹر تک ہم نے مسجدیں بنوائیں، مدرسے کھولے۔ کس پر؟ اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دیے تھے، وہ خرچ کیے تو پھر لوگوں سے بھیک لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو دینداری ہوگی تو اگر 4 پیسے ملازمت کے بھی ملیں گے ان کو انسان صحیح خرچ کرے گا۔ اگر کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، اس کو صحیح خرچ کرے گا۔ میرے ساتھ کے جو پروفیسر تھے اس زمانے میں دن میں 500 کی چائے وائے ٹی پارٹی میں جا کر جو ہے تو ہوٹل میں خرچ کر دیتے تھے۔ ہم تو صبح کھانا کھا کر ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے تھے، رات آ کر گھر میں کھانا کھاتے تھے۔ تو پیسہ بچایا ہم نے، دین پر لگایا، بچے بڑھائے۔ آپ کے جموں کشمیر میں تالاب کھٹی کا نماز پڑھی میں نے 47 میں، مولانا نور محمد مرحوم تھے ڈگیانہ کے، تو بیچارے کو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں آتی تھی، تو میں رویا، میں نے کہا یا اللہ کوئی وقت آئے گا یہاں کہ سورہ فاتحہ صحیح اور قل هو اللہ صحیح پڑھنے والا کوئی طالب علم پیدا ہوگا۔ آج دیکھا آپ نے، چھوٹا سے بچے نے آپ کے سامنے قرآن، تو قرآن ماشاءاللہ وہ جانتا ہی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر، قرآن کا مغز کس طرح اس بچے نے بیان کیا، کس طرح بچے، چھوٹے سے بچے، آپ ہی کا بچہ ہے، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کس طرح اس نے جرأت سے تقریر کی، کس طرح اسلام ہمیں بتایا، کس طرح قرآن بتایا، کس طرح قرآن کی تعلیم بتائی، کس طرح قرآن کا مقصد بتایا، کس طرح قرآن کا مطلب بتایا ایک چھوٹے سے بچے نے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مدرسے کی دین ہے۔ جب سب سے پہلے میں نے مدرسہ قائم کیا کشمیر میں تو سری نگر کے لوگ آگے سری نگر کے لوگ، چونکہ مدرسوں کا دستور جموں کشمیر میں تھا نہیں، تو سری نگر کے لوگ آگے میرے پاس، ان میں کوئی ڈاکٹر تھے، کوئی انجینئر تھے، کوئی دوسرے بڑے لوگ تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگا جی ہم نے سنا ہے آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ آج چو بھوس مت، تو چو تکلیف بہت مت، تو چو بڑھ کوئی آفت بہت مت، ہم نے سنا ہے کوئی آپ کو بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ آج چو بھوس مت، تو چو دپن بچن پڑھناؤ، یوڑی دیمو تمن کھین چنت ہے، دیمو تمن رہائش ہے، اصل سے دتور اصل ٹیوشن رٹن، اصل فیس رٹن تمن نش، ہم ان سے فیس لیتے تھے، پڑھاتے تھے، ہم ان سے پیسے لے کر پڑھاتے تھے۔ آپ کو کچھ ہو گیا ہے، آپ جو ہے کہتے ہیں ادھر سے بچوں کو کھانا بھی دو، ادھر سے بچوں کو کپڑے بھی دو، ادھر سے بچوں کو کتابیں بھی دو، پھر ان کو تعلیم بھی پڑھاؤ مفت میں۔ کہا ہم نے سوچا آپ کا دماغ شاید چلا گیا، خراب ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہو سب؟ شروع میں بڑے بڑے دانشور سری نگر کیا ہے میرے پاس، مفت میں کہتے ہیں یہاں کون پڑھاتا تھا؟ ہم تو ہم سے کہیں کہ درس گاہیں تھی جماعت اسلامی کی، یا کہیں کسی کی، وہ فیس لیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں بچوں کو مفت میں پڑھاؤ۔ یہ حالات تھے شروع میں جب میں نے ایک مدرسہ قائم کیا، پھر وہاں سے نندی پورہ مدرسہ قائم کیا، دوسری جگہ قائم کیا، پونچھ قائم کیا، کرتا رہا، میں بھی چلتا رہا، لوگ بھی کہتے رہے، میں بھی چلتا رہا، لوگ بھی چلتے رہے، میں بھی چلتا رہا، مخالفتیں بھی چلتی نہیں، لیکن الحمدللہ آج جو ہے شکر خدا کا کہ صرف ہماچل، پنجاب، ہریانہ اور جو ہے تو یو پی کے پہاڑی علاقے میں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں مسجدوں میں، اور چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، ان کے اندر 30,000 بچے تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ جو میں نے مکتب
قائم کیے پنجاب، ہریانہ، ہماچل اور یو پی کے پہاڑی علاقے میں، ان 3 علاقوں میں 30,000 بچے جو ہے مقامی بچے، علاقوں کے بچے تو تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کام کرنے سے ہوتا ہے۔ جب آپ کام کریں گے کام ہوگا۔ جب وہاں ہمارے جو ہے تو حضرت رائے پوری نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ زکریا نے، حضرت مدنی نے، حضرت تقنیم الاسلام قاری طیب صاحب نے مجلس ہوئی، کہا کہ سارے ملک میں، افریقہ، امریکہ تک ہماری جماعتیں تبلیغ کی جاتی ہیں، جموں کشمیر میں نہیں۔ میں نے کہا جموں کشمیر میں جماعت کامیاب نہیں ہوگی، ایک آدمی دے دو، ایک آدمی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا منشی اللہ دیتا میوات کا۔ اس کو میں لے کر آیا اور سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ ادھر ادھر گھمایا اس کو، تو 5 آدمی سے ملاقات کروائی۔ ان میں ایک ابھی شمس صاحب انتقال کر گئے ہیں، پیر شمس صاحب کپواڑہ کے۔ ان 5 آدمیوں سے ملاقات، ان 5 سے جو ہے اس وقت تبلیغ کا نظام پوری جموں کشمیر میں ہے نہیں۔ یہ کتنے سے شروع ہوا؟ 5 آدمی، اور 5 آدمی کے ایک آدمی نے تیار کیا، منشی اللہ دیتا نے۔ بس الحمدللہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کام چل گیا۔ ابھی محنت کی ضرورت ہے، ابھی زیادہ محنت کرو، اس لیے کہ بوڑھے جو ہے بچے وہ جو ہے تو مدرسوں میں نہیں آ سکتے، تو تبلیغ میں قرآن سیکھیں گے، کلمہ شریف سیکھیں گے، غسل کے۔ اور کمال کی بات ہے وہاں ہمارے ہاں جب عورت کا خامس فوت ہو جاتا ہے تو عدت گزاری جاتی ہے۔ تو جب عدت گزاری جاتی ہے تو عدت کے دنوں میں کیا اصول ہیں؟ جب ہمارے گھر والے وہاں پہنچے، وہاں کے حالات دیکھے، میں تو مجھے کہنے لگے یہاں کشمیر والوں کو تو اس کا پتہ بھی نہیں عدت کس کو کہتے ہیں، کشمیر کی عورتوں کو پتہ ہی نہیں۔ وہاں ایک عورت خامد فوت ہو گیا تو کم سے کم اس کے عدت میں 1.25 لاکھ کلمات پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ 1.25 لاکھ ایک عورت کم سے کم، ورنہ بعض عورتیں 5 لاکھ عدت کے دنوں میں خامد کو پڑھ کر صاحب پہنچاتی ہے ہمارے یہاں۔ پتہ ہے کسی کو؟ اس طرح اور بہت سے باتیں ہیں۔ تو غسل کا پتہ نہیں، عدت کا پتہ نہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں، نماز کب چھوڑنی ہے عورت کو، کب نہیں چھوڑنی، خامد کو کب عورت کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں۔ تو تبلیغ میں جاؤ گے تو بہت کوئی دین کی باتیں سیکھو گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مدرسے اور تبلیغ اس کو لازم پکڑ لو۔ تبلیغ میں بھی جاؤ، نکلو تبلیغ میں، اور مدرسے بھی قائم کرو، بچوں کو مدرسوں بھیجو۔ ٹھیک ہے کچھ بچے سکول جائیں گے، جانے دو، لیکن ان بچوں کو گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 2 گھنٹے کہیں نہ کہیں کسی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجو، تاکہ دین سے بھی واقفیت حاصل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن نہ پڑھنے سے دنیا کی بھی تباہی، آخرت کی بھی تباہی، دنیا کی بھی تباہی، آخرت۔ وما اصابتکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، کہ کوئی مصیبت تمہیں نہیں آتی، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی، بڑا سے بڑا وبال، مگر تمہارے ہاتھوں نے جو کمائی کی ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو برائیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں سزا ملتی ہے۔ جو انسان برائی کرتا ہے اس برائی کی وجہ سے کبھی خود کوئی بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے، یا جو ہے تو گھر میں بیماری پیدا ہوتی ہے، یا مال پہ کوئی آفت آتی ہے، یا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس نے جو ہے تو پیسہ کمایا، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، صدقہ خیرات کچھ نہیں، آخر عمر میں آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے،
آخر عمر میں اس کے جو ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ اس کا آپریشن ہوا، 50 لاکھ خرچ ہوا، دیوالیہ ہو گیا نا، اور خود جو ہے 8 دن بعد مر گیا۔ گھر والے جو ہے پھر پٹڑی پر آ گئے، گھر والے پٹڑی پر آ گئے، کچھ نہیں رہ گیا ان کے پاس۔ تو یہ ضروری نہیں ہے پیسہ جو کماؤ وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 1 کروڑوں ڈاکٹر جو ہے کس پر پڑھتے ہیں؟ جھوٹ بھی بول کر، سچ بھی بول کر۔ اچھا خاصا آدمی ڈاکٹر کے پاس تھوڑا دے مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر کیا ادھر ادھر دیکھ کر کے ہو گیا، تجھے کینسر ہے، تجھے جو ہے چندی گڑھ کے بغیر جو ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، بس جو ایکس رے والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دولت بھی برباد، دین بھی برباد، ایمان بھی برباد، جان بھی برباد۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اس کے ساتھ کاروبار بھی کرو، دنیا بھی کماؤ، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے کماؤ، دنیا بھی، ملازم بھی بناؤ، لیکن پہلے دین سکھاؤ۔ دین ضروری ہے، صحت ضروری ہے، حلال کی روزی ضروری ہے، 3 چیزیں، دین، صحت، حلال کی روزی، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف دنیا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ قبر ضروری ہے، قیامت ضروری ہے۔ قیامت کے دن جانا ہے، جس گھر سچے گھر جانا ہے وہ اس گھر کی تیاری ضروری ہے۔ کیا آپ 1000 سال جئیں گے؟ آپ کے باپ دادا کب سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنی مدت گزر گئی ان کو، وہاں کا کیا حال ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ جو ہے روزانہ پریشان حال رہتے ہیں۔ اگر کسی بچے نے یا خاندان کے کسی آدمی نے ایک بچہ پڑھا دیا، اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کو عذاب سے نجات مل گئی، اس کو عذاب سے نجات مل گئی۔ کئی واقعات ایسے موجود ہیں۔ قبر میں جاؤ گے، تمہاری اولادیں نیک ہوں گے، وہ نیکی کریں گے، تو ان نیکی کی وجہ سے تمہیں قبر میں آسانی ہوگی، اور تم نیکی کرو گے، تمہارے ماں باپ جب باپ اجداد کو جو ہے تو قبر میں آسانی ملے گی۔ جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے قرآن پڑھتے ہوئے، تو قبرستان والے کہیں گے باری تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر، اس کی روزی میں برکت کر، اس کے کاروبار میں برکت کر۔ آج مولانا فاروق جو ہے یہاں بچے قرآن پڑھیں گے، اس کا روح کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اگر کسی کی آنکھ ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، چلو آنکھ نہیں ہے تو یقین کر لو، ورنہ آنکھ ہوں تو دیکھ سکتا ہے کہ ان کا روح اس کو کتنا خوش ہو رہا ہے، وہ روح ان کا گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین سیکھو، دین مذہب اسلام سیکھو۔ تو مجھے مولانا حمید صاحب نے کہا کہ وہاں 2-3 سال ہو گیا آنا نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو دنیا میں بیماری آ گئی تھی، اور بیماری کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا، جو حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ بیماری جو ہے پتہ نہیں ملکوں کو صاف نہ کر دے، اور پھر ہوا بھی۔ شکر کرو تمہارے غریب علاقے بچ گئے۔ جہاں زیادہ میڈیکل کی فیسلٹی تھی، جہاں زیادہ بڑے بڑے ڈاکٹر، دوائیاں،
تازی سے تازی دوائیاں، انجیکشن سب کچھ موجود تھا. وہاں جنازے جو تو سمندروں میں پھینک دیے. وہاں جنازوں کی بدبو آتی تھی تو وہ جو ہے ٹرالیوں میں لاد کر جا کر دور کہیں پھینک دیے. دفن کرنے کا موقع نہیں آیا، نہ جلانے کا موقع آیا، نہ اور کچھ کرنے کا موقع آیا. اٹلی میں سب سے زیادہ جو ہے میڈیکل فیسلٹی ہے دنیا میں. اور اٹلی میں آج جو ہے اٹلی والے کہتے ہیں کوئی آ جائے یہاں ہم اس کو مفت میں مکان دیں گے، مفت میں مکان دیں گے. اس لیے کہ مکانوں کے مکان خالی پڑے ہیں. دنیا نے وہ پوری جو کچھ ہوا ہے وہ بتایا نہیں ہے. اگر بتائیں گے دنیا گھبرا کر مر جاتی. بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے آپ کی غریب بستیاں بچ گئی. آپ کے پاس کچھ نہیں. ہم نے کہا باری تعالیٰ ان غریبوں کو بچا لینا. یہ بیچارے دیہاتی ہیں، غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس تو ڈاکٹر نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تو کوئی گیس سلنڈر نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تو کوئی اور انتظام نہیں ہے. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اے اللہ جتنے غریب لوگ ہیں دنیا میں ان کو بچا لینا. تو اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے کرم کر دیا. شکر خدا کا. جب تک وہ بیماری ختم نہیں ہوئی الحمدللہ ہم نے راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگا کہ باری تعالیٰ دنیا میں مرد عورت بچے غریب جو ہیں پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو اس لیے میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد بے کسی بے بسی بیان کرتے تھے، اللہ سے بیان کرتے تھے، اپنے معبود کو بلاتے تھے، اپنے پیارے کو بلاتے تھے، اپنے سونے کو بلاتے تھے. اے مولا تو ان لوگوں پر آسان کر. اے مولا یہ عذاب تو آ گیا ہے لیکن اس عذاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو نہ پکڑنا، ان کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اللہ نے کرم کر دیا. اس لیے میں نے جلسوں میں جانا، مدرسوں میں جانا، یہ صرف کل سے جو ہے وہاں چلے گئے، خون چلے گئے تھے، آج یہاں گیا، ورنہ بالکل کوئی بیان میں نہیں کر رہا تھا، چھوڑ دیے تھے. جب تک میں نے کہا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ بیماری نے چھوڑ دیا لوگوں کو، اس وقت تک میں نے کہا میں بیان نہیں کروں گا. میں بیان کروں گا اس کے سامنے کروں گا کہ تم تیری مخلوق ہے، ان کو مارنا ہے. لڑائی اپنے اللہ سے کرنی ہے. ہم کسے کریں گے؟ اپنے اللہ سے تو کریں گے. حتیٰ یاد جب جمالو فی سم الخیات قرآن ہے نہیں. اس طرح مستر ہو کر دعا مانگو کہ جیسے سوئی میں سے اونٹ کو گزارنا ہے. سوئی میں سے اونٹ کا دھاگا نہیں گزر سکتا، اونٹ کیسے گزرے گا؟ گزارنا تو ہے. اس طرح دعا مانگنی ہے، اس طرح فریاد کرنی ہے اس سے، تو انشاءاللہ وہ فریادوں کو سنتا ہے. تو الحمدللہ کہ بچوں نے جو قرآن شریف ختم کیا ہے، اتنے بچوں نے یہاں قرآن شریف ختم کیا پورے علاقے پر. یہ درختوں کے پتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ علاقے کی مٹی اور پرندے کیڑے جو ہیں سوراخوں میں، وہ کیڑے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں آپ کے لیے کہ اے باری تعالیٰ اس علاقے میں یہ درسگاہ ہے اور اس میں یہ بچے پڑھے ہیں، ان بچوں نے میرا پیارا قرآن ختم کیا ہے. تو میرے باری تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس بات سے. الحمدللہ شکر خدا کا. اللہ نے اس مدرسے کے استادوں کو، اس مدرسے کے معاونین کو، اس مدرسے کے جو ہے تو معتمم کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اتنے بچوں کو قرآن شریف ختم کرا. اور بہت بچے انشاءاللہ ان کا آئندہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا علي يا عزيز يا حليم يا كريم يا وهاب يا تواب كاف يا عين صاد وانصرنا فإنك خير الناصرين وابتلنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك رحمة حميم حميم محمد رجعنا فلنا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير بسم الله بابنا وتبارك حيتاننا وياسين سقفنا ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ حضر مجلس کے جتنے باو اجداد فوت ہو چکے قبروں میں مولا کریم ان کو آرام نصیب فرما اے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اے اللہ حاضر مجلس کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما دکھوں کو دور فرما تکلیفوں کو دور فرما حسد کو دور فرما کینے کو دور فرما آپس کی عداوت کو دور فرما آپس میں پیار محبت نصیب فرما اے میرے مولا کریم وہ اعمال جو انسان کی زندگی کو تباہ کرتے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری روح زمین کے اندر جہاں قرآن کے مدد سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی روزی میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ہمارے صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.